آج بروز جمعہ میں یہ تو نہیں کہہ سکوں گا کہ آج ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم اربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر یہ ضرور کہوں گا کہ تاریخ اسلام کی درد بھری صبح، تاریخ اسلام کی درد بھری رات، وہ دن جس کے بارے میں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سالوں پہلے، صدیوں پہلے فرما دیا کہ کب، کہاں، کیوں، کیسے ہوگا۔ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے بعد تو ایسے ایمان والوں، نام نہاد ایمان والوں، اقتدار کے بھوکے، اقتدار سے چمٹ جانے والوں کو کچھ تو سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ جس نبی نے اپنے کاندھوں اور پیٹھ پر جس نواسے کو کھلایا، جلایا، محبت دی، اپنا سجدہ لمبا کر لیا، اس کے بارے میں جو نبی صدیوں پہلے کچھ فرما رہے ہیں، جب وہ پیش گوئی پوری ہوگی تو تمہارا کیا بنے گا اس دنیا میں و آخرت میں۔ درد بھری صبح، درد بھری رات، درد بھرے یہ دن۔ یکم محرم الحرام کو اکثر لوگ مبارکباد دیتے پھرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میں کیسے کہہ دوں نیا سال مبارک، درد بھرا ہے ہر رات، ہر صبح محرم کی۔ اس درد کو بانٹنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اہل تشیع مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب علامہ طاہر حبیب، آپ عالم ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دیوبند مسلک کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب مفتی علی صاحب، جناب آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس درد بھرے لمحات کو نوحہ خوانی کی شکل دینے والی ایک مشہور، نامور، معروف شخصیت جناب مزمل جمعہ، آپ نوحہ خواہ ہیں جناب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہے کہ چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی نوحہ خواہ ہو، چاہے ایک دیکھنے والا عام ناظرین ہو، یہ دن، یہ رات، یہ لمحات سب کے لیے ہی بڑے درد بھرے ہیں۔ بے شک۔ آج جن معاملات کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ان کا بیان کرنا بھی، ان کا دوبارہ اس زبان سے گزارنا بھی، اپنی سماعتوں سے گزارنا بھی بہت ہمت کی بات ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلے تو میں K21 کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے یہ ٹاسک دیا، اور اس پروگرام جو کہ 10 محرم اور 11 محرم کو ہمارا آن ایئر ہو رہا ہے، لائیو جاتے ہوئے میں سب سے پہلے اللہ جی سے، نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت و صحابہ اکرام کے نزدیک، ان کی وساطت میں، ان کی بارگاہ میں معافی عرض کروں گا کہ کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو، جانے انجانے، کہیں یہ زبانی حق ادا نہیں کر پاتی اہل بیت کا، یہ دل دماغ کبھی حق ادا نہیں کر پائے گا، تو میں ایڈوانس معافی چاہتا ہوں تمام دیکھنے والے ناظرین سے بھی اور تمام مہمانوں سے بھی۔ سب سے پہلا سوال اس مہینے، اس دن کی مناسبت سے،
मुहर्रम उल हराम को अल्लाह का महीना क्यों कहा जाता है? ये सवाल सबसे पहले मैं लेकर आऊंगा मुफ्ती अली साहब के सामने। जी मुफ्ती साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न इद्दतश शुहूरि इन्दल्लाहि इस्ना अशरा शहरा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जैसा कि आपने मुहर्रम अल हराम के हवाले से जो है वो सवाल किया है, तो मुहर्रम अल हराम जो है वो महीना है कि इसकी इज़्ज़त और तकरीम जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है उम्मत मुहम्मदिया के अंदर ही जो है वो वारिद हुई हो, बल्कि इस्लाम के आने से पहले जो दीगर जो शरीयतें थीं तो उनके अंदर भी मुहर्रम अल हराम जो था वो एक इज़्ज़त और तकरीम वाला जो है वो महीना था। यहाँ तक कि ज़माने जाहिलियत के अंदर भी मुहर्रम अल हराम को जो है वो एक ख़ास जो है वो फजीलत और अहमियत जो है वो हासिल थी। यहाँ तक कि जो मुशरिकीन थे वो भी इस महीने के अंदर जो है वो जंग और जिदाल और दीगर चीज़ें झगड़े वगैरह जो है वो करना जो है वो ममनू जो है वो समझते थे। तो कहने का मकसद ये है कि मुहर्रम अल हराम जो है वो अपने अंदर जो है वो कई जो है वो फजीलतें समेटे हुए है, सिर्फ इसके नहीं कि इस्लाम के अंदर हो बल्कि इस्लाम के आने से पहले भी। अच्छा, फिर उसके अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो कई वाक़यात ऐसे पेश आए हैं जिससे जो है वो इस महीने की जो है वो ख़ास अहमियत जो है वो हमको जो है वो वारिद होती है। मुख्तलिफ़ हदीस के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो रोज़े रखने की भी जो है वो फजीलत जो है वो वारिद हुई है। बाज़ हदीस के अंदर आता है कि रमज़ान के बाद जो है वो अगर किसी महीने में रोज़े रखने की फजीलत है तो मुहर्रम अल हराम है। अच्छा, उसके बाद फिर कई वाक़यात जो है वो इस महीने के अंदर ऐसे जो है वो वाक़े हुए कि जिससे ये इसकी अहमियत जो है दर अहमियत जो है वो बढ़ती जो है वो चली गई। ख़ास तौर पे 10 मुहर्रम अल हराम का जो महीना है, अगर आप उसको जो है वो शुरू से अगर आप उसका मुताला करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो अगर आप इसका मुताला करें तो आप ये देखते चले जाएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा जो है वो अल्लाह ताला ने जो कबूल की थी वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी जो जूदी पहाड़ पर आके टिकी थी तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। और फ़िरौन से जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो निजात दी थी तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे अपने वालिद साहब से जो वो मिले थे तो वो भी जो है वो तकरीबन 10 मुहर्रम का जो है वो क्या था, दिन था। फिर इसी तरीके से 10 मुहर्रम चलते 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 हम जब आते हैं तो ये देखते हैं कि जनाब फिर उसके बाद जब इस्लाम जब आया और इस्लाम रखने के जो है वो आने के बाद इस बात की जो है वो बहस शुरू हुई कि आया कि जो इस्लामी महीने उनकी जो है वो शुरुआत जो है वो किससे की जाए। तो इस बात पर जो है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन का इजमा हुआ था उमर के दौर में कि मुहर्रम अल हराम से जो है वो इसकी शुरुआत जो है वो की जाए। फिर आप ये देखिए कि फिर जो है वो ज़माना जो है वो चलता चला जाता है और आगे जो है वो बढ़ता चला जाता है, यहाँ तक कि 10 मुहर्रम का दिन जो है वो आता है। जनाब आली मकाम जो है वो निकलते हैं, वो देखते हैं कि जो है वो मेरे नाना के दीन के अंदर क्या है कुछ तगय्युर जो है वो पैदा हो गया है, और आप जो है वो अपने ख़ानदान के लोगों के साथ जो है वो निकलते हैं। और निकलने के बाद जो है वो मदीने से जो है फिर कर जाना तो उनको जो है वो कहीं और था, लेकिन वो मदीने से जो है वो पहले वो मक्के गए, फिर मक्के से जो है वो तशरीफ़ आप जो है वो आए और करबला के मकाम पर आकर जो है वो आप जो है आपने वहाँ पे जो है वो क़याम किया। फिर आप ये देखते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो यज़ीद जो इब्न ज़ियाद था उस वक़्त यज़ीद का जो है वो कायम करदा जो गवर्नर था उसने जो है वो तो कहने का मकसद ये है कि इमाम अली मकाम की भी जो शहादत है और आपके जो 72 जो है वो घराने के जो अफराद हैं और आपके जो है वो बच्चे हैं, मासूम उनमें बच्चे हैं, औरतें हैं, और जिनके साथ जो है वो असल में जिनकी जो है वो बेहरमती की गई, तो कहने का मकसद ये है तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। तो शहादत जो है वो इतनी एक अजीम जो है वो चीज़ है कि मुहद्दिसीन ने ये बात लिखी थी कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो तमाम फ़ज़ीलतें जो है वो अल्लाह ताला ने हासिल जो है वो अल्लाह ताला ने अता करी थी। एक शहादत की जो है वो फ़जीलत थी
جو کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ فضیلت جو ہے وہ عطا کری آپ کے گھر کے ذریعے. اور یہاں تک کہ ایک واقعہ جو ہے وہ کربلا کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ جا رہی تھی اور اس نے جو ہے کہا کہ بھائی جا کر جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ ماجرا ہو کیا رہا ہے. تو اس کے بیٹے نے جو ہے وہ جا کر دیکھا اور جا کر دیکھنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ کیا ہے جو گھرانہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کے جو ہے وہ پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں. تو اس کی ماں نے اپنی ماں کو جو ہے وہ اس نے جا کے بتایا کہ یہ ماجرا ہے. تو اس نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر کیا ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے, ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ایسے ہی وہ گئے. تو وہ جو ہے حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا کے اندر یہ اصول ہے کہ انسان اپنے آپ کو لڑائی سے بچاتا ہے, جھگڑے سے بچاتا ہے, لیکن خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ فضیلت کی چیز ہے کہ ماں نے بولا کہ بیٹا یہ تو تم نے بڑا غلط کیا. تو اب جو ہے وہ ماں جب گئی تو اس نے دیکھا کہ جہاں ابن زیاد کی فوج نے جو ہے فوراً جو ہے اس کے جو ہے وہ سر پر کیا مارا, ایک تلوار ماری اور کٹ کر جو ہے وہ ماں کی گود کے اندر جو ہے وہ جا کے اس کا جو ہے وہ سر کٹا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں محرم کے اور زیادہ فضائل ہیں تو یہ جو 72 افراد تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لخت جگر تھا, حسین تھا, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کو آپ جو ہے وہ ان کو رونے مت دیا کرو, ان کا رونا کیا ہے مجھ کو جو ہے وہ بے قرار کر دیا. تو اس سے بڑھ کر آپ یہ بتائیے کہ ظلم کی انتہا جو ہے وہ کیا ہوگی کہ جس نبی کے جو ہے نواسے کی جو ہے وہ رونے کے بعد نبی کو جو ہے وہ کیا کر دیتی تھی, غمزدہ کر دیتی تھی. ایک جو ہے وہ میدان کے اندر, کھلے میدان کے اندر بے یار و مددگار, پھر ظلم کی آپ انتہا تو دیکھیے, ان کا کھانا بھی بند کر دیا اور ان کا پینا بھی بند کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزیدیوں نے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ بند کر دیا, حضرت امام علی اصغر کو جو ہے وہ اٹھایا. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بھئی تمہاری دشمنی تو مجھ سے کہ اس بچے سے جو ہے وہ تمہاری کیا دشمنی ہے. تو سامنے سے جو ہے وہ تیر مارا اور علی اصغر کے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ گلے کے اندر جو ہے وہ لگا اور آپ جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اس ظلم کی جو ہے وہ انتہا کیا ہوگی کہ جس نبی کی جو ہے وہ روشن چراغ سے لائی ہوئی شریعت سے جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ منور ہوئی, اور ایک جو ہے وہ اسی نبی کے جو ہے وہ خانوادے کو ایک بے اور مددگار جو ہے وہ ایک جو ہے ویران کے اندر, ایک کربلا کے اندر جو ہے جس نبی کے جو ہے وہ لگائے ہوئے جو ہے وہ دین سے جو ہے وہ پوری دنیا سیراب ہوتی گئی, اور اسی نبی کے نواسے کے لیے اور ان کے جو ہے وہ بچوں کے لیے کیا کر دیا گیا, پانی کو کیا کر دیا گیا, آپ نے جو ہے وہ بند کر دیا گیا, ان کے کھانے کو بند کر دیا گیا. تو کہنے اور جو ہے ابن تاریخ کی کتاب میں ابن زیاد کی جو فوج تھی وہ آگے بڑھی, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو ہے وہ وہاں پر جو موجود ہے, حضرت حسین جو ہے وہ پیچھے سے چلائے کہ تم نے یہ کیا کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ بیٹیاں کیا ہے, پردہ نشین ہے. تو حضرت حسین کے جو ہے وہ للکارنے سے جو ہے وہ ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ان کو غیرت آئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 10 محرم کا دن ویسے ہی اپنے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہے وہ سمے ہوئے تھا, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اپنے اور اپنے گھرانے کی جو ہے وہ شہادت کا جو ہے وہ نذرانہ جو ہے وہ پیش کر کے اس دین کا جو صحیح رخ تھا اور جو صحیح پہلو تھا اس پر جو ہے وہ آج جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ اصل میں قائم رکھا, ایک بنیاد, ایک نئی جو ہے وہ بنیاد رکھی, ایک نئی آبیاری رکھی کہ کل قیامت تک آج تک جتنے بھی لوگ جو ہے وہ ظالم کے سامنے جو ہے وہ کیا کرتے رہیں گے, حق بات کو بیان کرتے رہیں گے, تو وہ اپنی جو لیگیسی ہے, اپنا نظریہ ہے, اپنی آئیڈیالوجی ہے, وہ امام حسین رضی اللہ, امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ہے وہ لیگیسی, وہ آئیڈیالوجی وہ جو ہے وہ اخذ کرتے رہیں گے. اور ظلم کے خلاف جب بھی کوئی جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور بلند ہوگی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ روحانی جو شخصیت ہے وہاں پر جو ہے وہاں پہ موجود ہوگی. تو یہ اصل میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اپنے جو فضائل ہیں, اپنے جو مناقب ہیں, علامہ اقبال جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک شعر ہے جس کی میں تشریح جو ہے وہ میں کرتا چلوں. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو ذرا شہزادہ ملت اسلامیہ کو, شہزادہ ملت اسلامیہ سے مراد امام علی مقام ہے, کہ شہزادہ ملت اسلامیہ کی ذرا مقام کو ذرا تم دیکھو کہ اس کی جو سواری ہے ذرا اس کو تم دیکھو,
کیا مقصد؟ صرف امام علی مقام کی اگر آپ کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ان کی جو ہے وہ عظمت رفتہ کو دیکھنا ہے، ان کے جو ہے مقام کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر ماننی ہے، تو آپ یہ دیکھو کہ ان کی جو ہے وہ سواری کون کی، ان کی سواری جو تھی وہ حضرت خاتم النبیین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے، ان کی جو ہے وہ سواری تھی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام کے تمام فضائل امام علی مقام کے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، تو یہ جو ہے یہ امت کو بتانے کے لیے اور پوری انسانیت کو یہ بتانے کے لیے کہ امام علی مقام کا جو ہے وہ کیا مقام ہے، یہ حدیث بھی جو ہے وہ یہ کافی ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر بھی کافی ہے کہ شہزادہ ملت اسلامیہ کا مقام دیکھو کہ وہ کس پہ سوار ہے، ذرا اس سواری کو ذرا تم دیکھو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سر سے لے کر کمر تک جو ہے وہ حضرت علی کے جو ہے یہ مشابہ تھے، اور جو ہے وہ کمر سے لے کر جو ہے وہ پاؤں تک جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، مشابہ تھے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ پورے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ مشابہ تھے، یعنی کہ یہ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیارت کرنے کا جو ہے ہمیں دل چاہتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم کیا کرتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ایک سکون اور مرتبہ جو ہے وہ ہم کو حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ قرآن مجید فرقان حمید کا جو ہے وہ مطالعہ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے اہل بیت تم جو ہے وہ کوئی عام لوگ نہیں ہو، تمہاری تو جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے گھر میں جو ہے وہ نبی کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، تمہارے گھر میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور جس کی جو ہے ماں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میرے جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ قربان حضرت فاطمہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پر، کہ جن کے بارے میں یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن جو ہے وہ سیدہ جو ہے وہ تشریف لائیں گی، تو تمام انبیاء صدیقین اور جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے تو سب کو یہ اعلان کیا جائے گا کہ کیا کرو، کہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ اپنی نگاہوں کو کیا کر لیں، جھکا لیجئے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ لخت جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا ہے، جلوہ افروز ہیں، کہ تمام کے تمام لوگ، تو تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ ان کی جو لیے جو کیا کر لیں گے، اپنی نگاہیں نیچی کر لیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس قدر جو ہے وہ پردے کی حالت میں رہتی ہوں، میں نے تو آپ کبھی یا رسول اللہ میں نے تو کبھی آسمان نہیں دیکھا، میں تو اس قدر جو ہے وہ ہوں جو ہے وہ کہ جو ہے وہ میں پردے کے اندر جو ہے وہ رہتی ہوں، اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ انہوں نے آٹا گوندنا اور اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ کام کرنا، کہاں جو ہے وہ آپ کا مرتبہ، آپ شہزادی رسول حسن حسین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جو ہیں، پھر اس کے بعد آپ حسین کا جو ہے وہ اوپر تک جو ہے وہ سلسلہ نسب دیکھیے اور پھر نیچے تک جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ نسب دیکھیے کہ وہ حضرت امام زین العابدین جو کہ آپ کے جو ہے وہ فرزند ہے، جو کہ کربلا کے اندر جو ہے وہ واحد شخص تھے جو کہ جو ہے وہ یزیدیوں سے جو ہے وہ تقریبا جو ہے وہ جن کو خلاصی حاصل، تو ایک مرتبہ جو ہے حشام بن عبد الملک تھا، غالباً حشام بن عبد الملک تھا، تو یہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ طواف جو ہے یہ طواف کر رہا تھا حشام بن عبد الملک، تو یہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ تشریف لائے، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی اہل بیت کے جو ہے وہ شہزادے اور جو ہے وہ امام حسین کی جو ہے لخت جگر گوشہ رسول جو ہے وہ تشریف لے کر آئے ہیں، علی کے بیٹے جو ہے وہ تشریف لائے، لوگوں نے بادشاہ کو چھوڑا، جاؤ امام زین العابدین کے گرد جو ہے وہ جمع ہو گئے اور آپ سے جو ہے وہ سوالات کرنے لگے، اپنی عقیدت اپنی محبت کا جو ہے وہ اظہار کرنے لگے۔ تو کہتے ہو حشام بن عبد الملک سے جو ہے وہاں جو لوگ کھڑے انہوں نے بولا کہ یہ کون لوگ، یہ کون آدمی ہے کہ جس نے جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر جو ہے وہ قدم رکھا ہے کہ لوگ بادشاہ کو جو ہے وہ بھول گئے۔ تو حشام کو جو ہے وہ حسد کا جو ہے وہ شکار ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص جو ہے وہ قوم ہے۔ تو اس وقت ایک شاعر کھڑا ہوا تھا فرزدق، تو اس کو جو ہے وہ ایک دم جو ہے تو وہ محب اہل بیت تھا، وہ عاشق اہل بیت تھا، تو اس کو ایک دم جو ہے وجد آئے، اور وجد میں اس نے بولا کہ بے وقوف انسان تو ان کو نہیں جانتا، یہ ان کو تو کہنا میں آسمان جانتا ہے، زمین جانتا ہے، زمین کے فرشتے جانتے ہیں، آسمان پہ فرشتے جو ہے جو آسمان سے جو قرآن لانے والے جبرائیل ہے وہ ان کو جانتا ہے، یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ اترا ہے،
ان کی ماں جو ہے وہ فاطمہ ہے، ان کی دادی جو ہے وہ خدیجہ، تو ان کو نہیں جانتا، عرش جانتا، عرش کے فرشتے جانتے، مشرق جانتا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب سب جانتا، تو کیسا آدمی کہ تو جو ہے وہ اس کو نہیں جانتا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ اہل بیت کی جو ہے وہ آپ بیان کرتے چلی جائے۔ امام رضا جو ہے جن کا مقام جو ہے جن کا مزار جو ہے وہ وہاں پر ہے، ایران کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے، تو ان کے بارے میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ لکھا ہوا تاریخ کی کتاب میں، تو اس قدر یہ حسین تھے اور اس قدر جو ہے یہ خوبصورت تھے کہ جب آتے تھے بیٹھے ہوئے، جب یہ آتے تھے تو ایک جو ہے ڈولی نما ایک چیز ہوتی تھی، تو جب اس میں جو ہے یہ آیا کرتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے جب لوگ جو ہے جب آتے تھے تو یہ اس قدر حسین تھے کہ جب پردہ ہٹتا تھا تو لوگوں کی نگاہیں جو ہے مرکز نگاہ جو ہے یہ بن جاتے تھے، اور یوسف ثانی کے نام سے جو ہے یہ مشہور تھے، اور جس وقت یہ حدیث جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے جب یہ بیٹھتے تھے تو لوگ ان کے گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے، اور جو ہے وہ ان سے جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اخذ جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جتنا بھی وہ ہے کہ جن کے مناقب اگر لائن سے جو ہے وہ اصل میں بیان کرتے جو ہے وہ چلی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے اندر جب وہ پہنچے اور کربلا کے مقام کے اندر جو ہے جب ان کا مکالمہ ہوا تو ابن زیاد نے بولا کہ بھئی آپ کو تو یزید کے ہاتھ بیعت کرنے، امام حسین نے فرمایا کہ میں تو جو ہے میں کس طریقے سے جو ہے میں وہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہوں؟ یا تو تم مجھے جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ میں یہاں سے مہلت لے جاؤں، جہاں تک بیعت کی بات ہے تو اس نے ظلم کیا ہے اور میں کوئی کسی صورت میں جو ہے میں اس کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں جو ہوں جیسے کہ میں کس جو ہے وہ نانا کا جو ہے میں نواسا ہوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم یہ کر دو کہ میں جو ہوں یہاں سے جو ہے وہ میں چلا جاتا ہوں، یا تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ اگر مجھے واپس نہیں جانے دیتے تو وہی یہ ہے کہ مجھے اسلامی سرحدوں کی طرف جانے تو وہاں جا کے جو ہے وہ میں جہاد کرتا ہوں۔ تو لیکن جو ابن زیاد تھا تو وہ ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ نہیں مانا، تو اور جو ہے سانحہ جو واقعہ کربلا ہے، یہ سانحہ ہے، یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ رومنا ہوا۔ تو بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ 10 محرم کا جو دن ہے تو یہ اپنے اندر جو ہے وہ کئی فضیلتوں کو، کئی چیزوں کو جو ہے وہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے، خاص طور پہ امام علی مقام کا۔ اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو وہ ہے قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمارے کو جو ہے وہ نیک راستے پر چلا۔ وہ نیک راستہ کون سا ہے؟ کہ ایسے لوگوں کا راستہ کہ جو انعام یافتہ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ 10 محرم کو جو ہے وہ ان کا جو ہے بیان کرنا، ان کا ذکر جو ہے وہ اصل میں کرنا، اور اسی طریقے سے تو یہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک عبادت ہے۔ انسان جو ہے وہ سارا سال بھی امام حسین کو جو ہے وہ یاد کرے، ان کے کردار کو، ان کو جو ہے وہ اسوے کو اپنے طور پر جو ہے وہ کیا رکھے، یاد رکھے، اور جو ہے اسوہ حسین جو ہے یہ انسان کی جو ہے وہ ہر جگہ پر جو ہے وہ انسان کی رہنمائی جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ دونوں جو ہے وہ چھوٹے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دونوں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بوڑھے ہیں، بڑی عمر کے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، لیکن وضو جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے تاکہ یہ دونوں جو ہے ان کا جو ہے وہ وضو بھی صحیح ہو جائے اور ان کا جو ہے وہ کیا ہو، ان کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تشریف لائے اور ان شخص سے بولا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہم دونوں جو ہے وہ وضو کریں گے، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم میں سے کس نے وضو صحیح کیا ہے۔ تو دونوں جو ہے وہ بھائی وضو کرنے لگے، تو اتنے میں وہ بڑے میاں جو ہے وہ مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے کہ بیٹا آپ دونوں کا جو ہے وہ وضو صحیح ہے، اصل میں میرا ہی وضو کیا تھا، خراب تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اسوہ ہے تو وہ جو ہے ہر موقع پر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ کرنے کو لیے جو ہے وہ آگے ہے۔ خلفائے راشدین کا جو ہے وہ ہم دور یہ دیکھیں تو امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو وظائف تھے تو غزوہ بدر کے جو اکابرین جو صحابہ تھے ان کے برابر جو ان کے وظائف جو ہے وہ ان کے مقرر تھے۔ اور اسی طریقے سے جب جو سلطنت ہے جو کسریٰ ہے جب یہ فتح ہوئی ایران، تو وہاں سے جب جو ہے وہ لونڈیاں جو ہے وہ باندھی یہاں جو ہے وہ بنا کے لائی گئیں کسریٰ وغیرہ کی جو بیٹیاں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نے بولا کہ امام حسن اور حسین جو ہے وہاں پہ موجود تھے،
تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی ان کو بھی جو ہے وہ امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دونوں شہزادے ہیں، تو شہزادوں کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے، شہزادیاں ہی ہونی چاہیے. تو وہاں پر جو ہے تو جو کسی جو بیٹیاں تھیں جو کہ بعد میں اپنا ہاں امام زین العابدین کی جو ہے جو کہ پیدائش ہوئی، تو پھر وہ جو ہے وہ انہی سے جو ہے وہ ہاں شہر بانو سے، تو وہ جو ہے وہ شہزادی تھیں. تو کہنے کا جو ہے یہ مقصد یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن علی عمر بھائی رضی بات مکمل ہو گئی آپ کی. جی جی. تو بھائی اصل ان میں کی بات یہ ہے کہ یہ ذکر اہل بیت ایسا ذکر ہے جی جی کہ جب بات چلتی ہے تو پھر بات رک نہیں پاتی رک نہیں پاتی. اور بات چلتی چلی جاتی ہے. بات مگر چل میرا ایک حاضرین محفل مہمانان گرامی سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ آپ سے جو سوال کیا جائے اس سوال پہ رہا جائے، کیونکہ ابھی میں نے کوئی 50 سے 60 سوالات سوچے رکھے تھے، لکھے رکھے تھے. کوئی 1 مہینے سے میں ان 2 پروگرامز کی تیاری کر رہا تھا، جس میں میرے تقریباً کوئی 1.5 پروگرام کے جواب تو آپ نے بغیر سوال کیے ہی دے دیے علی بھائی. تو ماشاءاللہ کچھ سوال کرنے کا موقع بھی دیں، اور ساتھ ہی دوسرے مہمان بیٹھے ہیں جی ان کو جی بھی جی موقع دینا ہے ہم نے، کیونکہ ذکر خیر ایسا ہے کہ دل نہیں کرتا کہ بندہ بات ختم کرے. جی جب ان کی محبت کی بات ہو، ان کی یاد کی بات ہو، تو سبحان راتیں بھی کم پڑ جاتی ہیں، دن سبحان بھی کم پڑ اللہ جاتے سبحان اللہ. ہیں. سبحان اللہ بے شک. تو یہ پروگرام جو مشکل سے 1 گھنٹے کا ہے تو یہ بھی کم پڑ جائے گا یقیناً. اب کیونکہ کافی طویل گفتگو آپ کی طرف سے ہو گئی ہے، تو ہمارے ساتھ جو مزمل بھائی نواں خواہ موجود ہیں، میں کروں گا کہ ایک جوائن کریں گا، ان کے بارے میں بھی ہم کچھ تعارف دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ان کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے، اور یقیناً ان کا مکمل ہم کرائیں گے. تو ریکویسٹ کروں گا جناب نواں خانی کی ہے. بسم اللہ اللہ. میرا اللہ نوحے کا بولا ہے. شروع کریں گے. مولا حسین کی شان میں 2 شعر فضائل کے پیش کروں گا، اور پھر بسم اللہ. 2 شعر مصائب کے پیش کروں گا. ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، ہے کون مظہر خدا بتا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. سرے سنا تو غور کر کلام کر رہا ہے سرے سنا تو غور کر کلام کر رہا ہے زمانہ دیکھ موت کو ہرا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. اور حضرت حر کے حوالے سے بسم اللہ. کہ حضرت حر جب مولا حسین کے لشکر میں آئے تو مولا حسین نے ان کی شہادت پہ کیا تحفہ عطا کیا. جبین حر کہاں کہاں رومال دست سیدہ، جبین حر کہاں کہاں رومال دست سیدہ، جو سوچ میں نہیں تھا وہ سلا دیا حسین نے، کہ اختیار کن ہے کیا دکھا دیا حسین نے. بس اب مصائب کے 2 شعر پیش کرتا ہوں. مقتل میں بی بی سیدہ موجود ہے، امام حسین کی شہادت ہو رہی ہے، بی بی دیکھ رہی ہے، پیش کر رہا ہوں. زین سے گرے ارشاد. جب خاک پر شہیدی، زین سے گرے جب خاک پہ شہیدی، گونجتے تھے سیدہ کے بین، حسین بے خطا حسین، حسین بے
وطن حسین، زخم تیری بے کسی کے دیکھتی ہے ماں، ہائے تیری تشنگی پہ رو رہی ہے ماں، لٹ گیا ہے میرے دل کا چین، حسین بے خطا حسین، حسین بے وطن حسین، ایک جوان بھائی القمہ پہ سو گیا، تیرے دل کا چین کربلا میں کھو گیا، خون رو رہے ہیں میرے نین، حسین بے خطا حسین، حسین بے وطن حسین، ہم شکل مصطفیٰ کو آ گئی ہے قضا، کس قدر ستمگروں نے ڈھائی ہے جفا، کس قدر ستمگروں نے ڈھائی ہے جفا، تھا وہی تو گھر کی زیب و زین، حسین بے وطن حسین، حسین بے خطا حسین، حسین بے وطن حسین، حسین بے خطا حسین۔ اللہ، بہت مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کا پروگرام کرنا، اس طرح کی بات کرنا، ان چیزوں کو یاد کرنا۔ یقیناً ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے یہ سب یاد کرنا بہت سود مند بھی ہوتا ہے، مگر اگر آپ ان لمحات کو محسوس کریں بہت مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف نواں خوانی چل رہی ہو، ایک طرف مجلس چل رہی ہو، کوئی میٹھے شربت بانٹ رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی ہڑا اڑیاں کر رہے ہیں۔ میں آج اس پروگرام میں ایک یہ بھی میسیج دینا چاہوں گا کہ اہل بیت کے نام بڑے ادب کے ہیں، بلکہ میں یہ سوال بھی کروں گا علامہ صاحب سے کہ جب مجلس چل رہی ہو یا یہ ایام چل رہے ہو، ان ایام کے دن اور رات چل رہی ہو، تو میٹھے میٹھے پکوان، کوئی کھیر بنا رہا ہے، کوئی میٹھے میٹھے کھانے بنا رہا ہے، کوئی زردہ بنا رہا ہے، کوئی شربت بنا رہا ہے۔ یقیناً پانی پلانا ایک سبیل کا معاملہ اپنی جگہ، مگر میٹھی چیز کھانے کے یہ دن اور رات ہے، خوشیاں منانے کی یہ دن اور رات ہے، ڈھول باجے، بائکوں پہ لڑکے ہڑا اڑی گاڑیوں میں، یعنی ایک تہوار بنا دیا گیا ہے، تکلیف دہ لمحات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب سوچیں تو صحیح۔ تو علامہ صاحب یہ سوال لے کے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں بسم اللہ کہ جو میں نے عرض کی جی۔ یہ سب صحیح ہے؟ یہ اصل میں ایک زمانے میں اللہ کے رسول نے جو ہے یہ بات بتائی تھی کہ دین کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا مطلب برائیاں اور گناہ بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آئے گی کہ صبح ایک شخص جب اٹھے گا تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا، اور جب رات کو وہ سونے جائے گا تو کفر کی حالت میں۔ تو اللہ، یہ جو ہے بہت سخت لمحات ہیں، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، صرف دور نہیں ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں۔ دین اور دین کے ادب سے بھی دور جی ہو ہاں، گئے۔ دین کے ادب سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کا بالکل اندازہ نہیں ہے، اور نہ ہمیں دین کی جو ہمارے اسلاف نے قربانیاں دیں۔ میں ابھی ایک مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، تو میں نے اس مجلس میں یہی بات بیان کی کہ امام حسین علیہ السلام اور یہ سب ہمارا دین کا حصہ ہے، اور دین کا حصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے، اور عبادت کا تقدس یہ بتاتا ہے کہ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو۔ دین کے اندر جو ہے کوئی ایسی کام ہم نہیں کر سکتے
جو ہے وہ اللہ کو جو ہے ناراض کرے۔ اسلام کے اندر جو سب سے پہلی چیز جو ہے نا مطلب امام حسین پر جو سب سے پہلا گریہ کیا وہ کس نے کیا؟ اللہ کے رسول نے کیا۔ اور کب کیا وہ گریہ؟ کیا جب امام حسین کی ولادت بسعادت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ میرے بیٹے کو میرے گود میں لا کے دو، تو امام حسین کو لا کر گود میں دیا گیا تو جبرائیل نازل ہوئے، اور پہلے جو خطیب ہیں کربلا کے واقعے کے وہ جبرائیل ہیں، اور جبرائیل نے جو ہے جب واقعات کربلا بیان کیے تو آپ زار و قطار روئے، اور بہت اونچی آواز میں آپ نے گریہ فرمایا کہ جناب سیدہ تشریف لائے اور کہا کہ بابا آپ کو میرے بیٹے کی ولادت پر خوشی نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو خوشی ہوئی، لیکن جبرائیل ابھی آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ بے جرم و خطا جو ہے میرے نواسے کو، اس بیٹے کو میرے جو ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا میری ہی امت جو ہے وہ شہید کر دے گی۔ تو ظاہر ذاکر اول ہی جو ہے نا مطلب جبرائیل ہیں، اور سامع اول جو ہے وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس کہ یہ اور یہ نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے نا مطلب دشمنان جو قاتلان حسین ہیں ان کا بھی تعارف کرایا اور ان کا بھی تعارف کروایا جن لوگوں نے جو ہے جو امام حسین کا ساتھ دیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ مختار جو ہے 3 یا 4 سال کے تھے، تو رسول خدا نے فرمایا مختار کو دیکھ کے کہ یہ وہ بیٹا ہے میرا جو ہے میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کا بدلہ لے گا۔ ابن زیاد نے ان کو جو ہے قید کر لیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو ہے ان کو جو ہے قتل کر دیا جائے مختار کو۔ تو مختار نے کہا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے خود سنا، رسول خدا نے مجھے فرمایا کہ یہ میں حسین کے قاتلوں سے کا بدلہ لوں گا، اور ابھی تو میں نے کوئی بدلہ نہیں لیا، تو مجھے کیسے قتل کر سکتے ہو؟ تو وہ اور زیادہ شدید غصے میں آیا ابن زیاد، اور کہا کہ نہیں اس کو فوری طور پر قتل کیا جائے۔ تو اس جلاد نے جو ہے تلوار لی اور جو ہے جب مختار پر حملہ کیا ہے تو وہ اسی کے اوپر آ کے جلاد کے اوپر ہی آ کے گری، اور اس نے ایک جلاد نے 3 تبدیل کہ جب تینوں کا حال یہی ہوا، تینوں ایک ہی حال کو پہنچے، تو پھر اس نے جو ہے کہا کہ واقع رسول خدا نے جب فرما دیا ہے کہ جو ہے میں اس کو قتل نہیں کر سکتا تو نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جو ہے مطلب یہ وہ دین ہے اور جو معاملات ہیں یہ اللہ کے رسول نے بیان کیے ہیں، اور جب اللہ کے رسول نے بیان کیے تو اللہ کے رسول نے ان کا سلیقہ بھی بتایا، اور سلیقہ بھی بتایا اور طریقہ بھی بتایا، اور ہمیں اس طریقے اور سلیقے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ فی زمانات مطلب یہ احادیث رسول مستند احادیث ہیں کہ جب امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، اور ظلم و جور سے بھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے جو ہے تنزلی کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہوں گے، اور یہ تنزلی ہی کی نشانی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے گاڑی کے اندر نوحہ چلا کر تیزی سے جا رہے ہیں، جیسے یہ ایک تفریح کا باعث بن گیا۔ یعنی نوحہ جو ہے وہ گریہ کے سبب ہے، نوحہ پڑھنے کے بعد انسان کو گریہ کرنا ہے، ماتم کرنا ہے، جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا، جو طریقہ ہمیں سکھایا۔ یہ نہیں سکھایا کہ جو ہے گانے کی طرح ہم گاڑی میں جو ہے میوزک کی طرح جو ہے انٹرٹینمنٹ کی طرح جو ہے نا مطلب اسی طریقے سے ہم سبیلوں میں دیکھتے ہیں کہ سبیلوں میں بہت اونچی آواز میں جو ہے نوحے چل رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مطلب تقدس، آپ نوحے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ماتم بھی کریں، آپ گریہ بھی کریں، آپ جو ہے نا مطلب امام حسین کو یاد بھی کریں، لیکن یہاں پر اس کو انٹرٹینمنٹ کا جو ہے نا ایک روایتوں کا جو ہے نا چونکہ ان کے آباء و اجداد یہ سب کرتے چلے آئے، اسی کو آج فی زمانہ ان کے زمانے میں ڈیک تو تھا نہیں، آج کے زمانے میں ڈیک آ گیا تو انہوں نے ڈیک کے اوپر جو ہے مطلب یہ شروع کر دیا۔ تو اصل میں پہلے جو رسومات تھیں وہ شریعت کے مطابق بنائی جاتی تھیں۔ اب جو ہے ظاہر بات ہے جدید دور ہے اور کمپیوٹرائز دور ہے، اور کمپیوٹر کے اندر ساری چیزیں جو ہے نا مطلب آ گئی ہیں، تو اب اس میں یہ سب جو تقدس ہے، جو محبت ہے، جو انسان کے اندر اہل بیت کا ہونا چاہیے وہ نہیں رہا، اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ
یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ کا نام ماشاءاللہ بلال ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی بلال بھائی تھوڑا سا مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ خیریت سے کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ یہ جو رات بھر ہم نے دیکھا، مفتی صاحب، رات بھر ہم نے دیکھا 9 محرم کی رات اور یہ چہلم تک جتنے بھی سیٹرڈے گزریں گے، حلیم پکری ہوگی، اس کو دلیم بھی کہتے ہیں کہ حلیم اللہ کا نام ہے، اور گانے بھی چل رہے ہوں گے، نوحہ بھی چل رہے ہوں گے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہوگا، کوئی ساتھ میں کارڈز کھیل رہا ہوگا، گالم گلوچ، بدتمیزی، تفریح، ابے تیری کی، ابے تو آ یوں، تیری باری ہے گھوٹا مارنے کی، تو یوں تو وہ۔ اچھا، یہ زیادہ تر بریلوی مسلک میں اور کچھ دیوبند حضرات میں بھی، یعنی دیوبند حضرات میں وہ بچے جو مسجد نہ جاتے پابندی سے، تو علی بھائی کے پاس بھی آؤں گا سوال لے کے، اور مختصر جواب کی بھی ریکویسٹ کروں گا ان سے۔ پہلے میں بلال بھائی، مفتی بلال بھائی سے سوال ہے، اسی طرح آج کا سارا دن جو ہمیں دیکھنے کو ملے گا 10 محرم کو، کہ تعزیے نکل رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، میٹھی چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، خواتین بے پردگی، خواتین کو لے کر لوگ، فیملی والے لوگ یا خواتین اکیلے بھی آئیں گے، کہیں ڈانس ہو رہا ہوگا، کہیں بھنگڑے ہو رہے ہوں گے، وہیں پھر کہیں نعتیں، کہیں نوحہ، کہیں تیز آواز میں ڈھول باجے۔ کیا شہداء کربلا کو یاد کرنے کا یہ صحیح طریقہ ہے؟ بلال بھائی، آپ کی بساطت سے، توسط سے دیکھنے والے ناظرین کو میں چاہتا ہوں کہ بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں 21 کے نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے حاضر ہونے کا اور اپنے علم سے تو نہیں بلکہ شریعت مطہرہ کی روشنی سے جوابات دینے کا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی آپ اللہ علیہ نے وسلم۔ بہت اچھا سوال کیا کہ 9ویں 10ویں محرم کی رات کو جو ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، جو یعنی کہ اہل محبت ہیں، حب صحابہ ہیں یا حب اہل بیت ہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، وہ رات بھر کیا کریں گے کہ ایک بڑا سا ڈیگ لے کر آ جائیں گے اور اس میں نعتیں یا قوالیاں، طرح طرح کے میوزک چلاتے رہیں گے، اور پھر اس میں اور نیاز کا اہتمام کریں گے۔ دیکھیں، نیاز کا اہتمام کرنا تو ہماری شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا ہماری شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ آپ کسی کے، دیکھیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ اب آپ جس گلی میں بنا رہے ہیں وہاں کوئی بیمار ہو، کوئی مریض ہو، کوئی پریشان ہو، آپ نے کسی کا راستہ بند کر دیا، پھر بغیر اجازت آپ بجلی یوز کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ ہوتے ہیں، تو شریعت مطالعہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اگر نیاز بھی کرتے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے کھانے کا اہتمام کریں اور آپ نیاز کریں۔ نیاز کرنے کا منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں حقوق اللہ کا خیال کیا جائے وہاں حقوق العباد کا بھی خیال کیا جائے۔ اب پوری رات تو یہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ طرح طرح کے لوگ مل کر آپس میں مذاق مستی چل رہی ہوتی ہے، گالم گلوچ چل رہی ہوتی ہے، یہاں پہ اس کو کر، یہ اس کو کر، اس کو کر، فلانا، یعنی کہ تفریح والا ماحول کیا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ واقعہ کربلا پڑھیں تو یقین مانیں آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح اپنے نانا کی دین کو بچایا، اپنے بچوں کو دین اسنین، دین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچا کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے، اور ہم اس کو آج تفریح کے مقام پر لے رہے ہیں۔ اور ایک چیز اور، ہماری شریعت مطہرہ میں، شریعت میں اعلیٰ حضرت کے نزدیک نوحہ سننا تو حرام ہے۔ نوحہ نہیں سن سکتے کیونکہ نہ ماتم کر سکتے ہیں۔ اس پہ میں ایک شعر عرض کروں گا کہ غم حسین تو وہ منائے جن کے حسین مر گئے، ہمارے حسین تو زندہ ہیں۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात वला तक़ूलू लिमन युक़तलू, जो अल्लाह की राह में शहीद हों, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं शहीद हो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। कुरान तो कहता है वो जिंदा है। जब हमारे हुसैन जिंदा है तो फिर हम किस बात का नोहा मनाएं, हम किस बात की मजलिसें कायम करें। हाँ, आपने मजलिस कायम करनी है, आप गमे हुसैन तो मना नहीं सकते। गमे हुसैन तो वो मनाएं कि जिनके हुसैन मर गए, हमारे हुसैन तो जिंदा है। हमें तो ये कुरान साबित कर रहा है। अभी तो मैं अहादीस की बात नहीं कर रहा, रिवायत की बात नहीं कर रहा, बुजुर्गों की किताबों की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कुरान क्या कहता है? जो अल्लाह की राह में मारे जाए, फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो जिंदा हैं और उनको रिस्क भी दिया जाता है। और आपने जो सवाल किया 9-10 मुहर्रम को ये मजालिस का एहतमाम होता है, अब इसमें भी देखा जाए कि जहाँ पर यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक हमने रोड पर सबील का एहतमाम तो कर दिया, हमने लोगों को पैगाम देने के लिए तो ये एहतमाम कर लिया, लेकिन हम हुकूकुल इबाद का ख्याल नहीं करते। अब इसमें कितने सारे लोग होते हैं, आप यकीन जाने जिस दुकान के पास सबील लगी है, जहाँ कहीं भी लगी है, चाहे नातखानी कहीं भी हो, शरीयत तो हमें रोड पर, हमें अहले सुन्नत की तरफ से बात कर रहा हूँ, हमें तो शरीयत इजाज़त नहीं देती कि आप हुकूकुल इबाद लोगों के ज़ाया करें और उसके बाद महफिल का एहतमाम करें। चाहे वो मुहर्रम और हराम की मजलिस हो, चाहे वो रबीउल अव्वल की मजालिस हो, चाहे कोई भी हो, सबसे पहले हमें हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना है। अब मुझे बताएं, यकुम मुहर्रमुल हराम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक जहाँ पर ये नोहे लगाए जाएं, अब बास बंदा गुजरता है, वो बात करता है, बात भी नहीं कर पाता, तो अब ये देखा जाएगा कि इसमें हमें सवाब मिलेगा या गुनाह मिलेगा। अच्छा, इसमें बिलाल भाई, क्यों, एक तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे प्रोग्राम में कोई इख्तलाफी बात ना हो, क्योंकि हदीस शरीफ के मफहूम में भी है कि उम्मत को इख्तलाफ में डालने वाले के लिए आपको पता है कि क्या मामलात हैं। क्योंकि मैं खुद आलिम नहीं हूँ, और अगर मैं किसी एक मसलक को ज्यादा जगह देता हूँ, बात करने की इजाजत देता हूँ, तो फिर दूसरों को भी देनी होगी, और ये बात फिर इख्तलाफी चली जाएगी। मगर मैं अभी सिर्फ बात ये करता हूँ कि मैं बरेलवी मसलक से बरेलवी बात कर लेता हूँ, अहले सुन्नत वल जमात के। मेरा सवाल ये था कि आज सारे दिन जो ताज़िए ठंडे किए जाएंगे, कुछ तो ठंडे किए जाएंगे, कुछ चक्कर लगा के वापस आ जाएंगे अगले साल के लिए, इसको ये खासतौर पे अहले सुन्नत वल जमात वाले ज्यादा कर रहे होते हैं, और चीजें बांट रहे होते हैं, मीठी चीजें बांट रहे होते हैं, बेपर्दगी हो रही होती है, खवातीन होती हैं, खवातीन ताज़िए के नीचे से गुजर रही होती हैं, बेपर्दगी होती है, डेफिनेटली मर्द औरत आपस में टच भी कर रहे होते हैं। उस हवाले से अहले सुन्नत वल जमात, क्योंकि आप बरेलवी मसलक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो आप बताएं कि सही है या गलत। तो और ये दलीम के नाम पर जो रात भर होता है, जो मैंने जिक्र किया, इस हवाले से बताइएगा। अच्छा, इस हवाले से मैंने देखें, आपको आम दलील से मैंने वाज़े करा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुकूकुल इबाद लोग, मैं थोड़ा ताज़िए के हवाले से, जो ताज़िए के आगे ढोल बज रहे होते हैं, लोग ताज़िए के नीचे से गुजर रहे होते हैं, ताज़िए ठंडे करने होते हैं, इसमें कितना सवाब है ताज़िए ठंडे करना या बगैर ठंडे करे अगले साल के लिए वापस ले आना? अब ताज़िए के मुतालिक तो मैं अर्ज़ करूँगा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को वाज़े फरमाया है कि आप मेरे इंतकाल के बाद, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी पर्दे के बाद आप मातम नहीं कर सकते, नोहा नहीं कर सकते, आप अपने आप को नहीं पीट सकते, हमारी शरीयत तो हमें इसमें इजाज़त नहीं देती। मैं तो आपको अहले सुन्नत की तरफ से ये कहूँगा कि अहले सुन्नत की तरफ से ये पैगाम है कि हम इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। नहीं, मातम और नोहे पे आ जाते हैं बार बार। मुफ्ती साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, सवाल ये है कि जो ताज़िए हैं, अहले सुन्नत वल जमात वाले जो काम कर रहे हैं आपके फॉलोअर्स, वो सही है या गलत? इसकी बरेलवी मसलक में गुंजाइश है ताज़ियों की? बरेली मसलक में तो गुंजाइश नहीं है इस तरह की। जो कर रहा है गलत कर, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये ताज़ियों की जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अहले सुन्नत वल जमात के उन दोस्तों को
کہ جو رات بھر پیسہ خرچ کر کے حلیم پکا کے پھر جو خرافات ہوتی ہیں یا پھر یہ تعزیے کی شکل میں سارا دن جو ایک تہوار خدا نہ خواستہ میرے منہ میں کہا کہ عید کی خوشی جیسی منائی جا رہی ہوتی ہے. آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں. اس کی کچھ تردید کریں گے, کچھ نصیحت کریں گے آپ اہل سنت والجماعت کے فالوورز کو, مفتی بلال صاحب؟ اہل سنت والجماعت کے فالوورز کو میں یہ پیغام دوں گا کہ ہماری شریعت مطہرہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. یہاں تو یہ واضح ہو گیا جو آپ تعزیے کا بتا رہے ہیں, تعزیے نکالنا, ڈول ڈبکے اور پھر یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ٹھاٹ شربت کا اہتمام کرنا اور یعنی کہ بالکل ایک ہلا گلا والا ماحول قائم کرنا, ہماری شریعت اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ موقف ہے کہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے. رہی بات جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ پوری رات یہ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں, نیاز کا اہتمام کرنا اچھی بات ہے, کیونکہ اگر ان کے نام پر اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, سب کو بھی قربان کر دینا تو پھر بھی ہم او کما کو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. اچھا رہی بے بات شک بے شک. اس کا جو آپ نے کیا ہے کہ چلے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ نیاز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرے. آپ نے فجر کی نماز سے پہلے اپنی نیاز کو وائنڈ اپ کر کے جو چیز فرض ہے, جس کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا فرائض کے بارے میں, وہ اس سے تو آپ محروم ہیں اور نیاز کے لیے آپ اہتمام کر رہے ہیں. نیاز کو بھی میں اعتراض نہیں کر رہا, نیاز کرنا اچھی بات ہے, لیکن فرائض کا اہتمام بے لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کا اہتمام نہیں ہے اور پوری رات ہم نیاز کا اہتمام کر کے, دیکھیں ہم نمازی بھی ہیں اور ہم نیازی بھی ہیں. ہم صرف نیازی نہیں ہیں, ہم نمازی بھی ہیں. پہلے نمازی ہیں بعد میں نیازی ہیں, کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے اندر اپنے فالوورز کو, اپنے چاہنے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کیسا بھی وقت آ جائے, کیسی بھی مشکل آ جائے, کیسا بھی امتحان ہو, آپ نے نماز کا اہتمام ضرور کرنا ہے. نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. بالکل. نماز ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. دیکھیں قیامت کے دن آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ پوری رات تعزیے نکالیں, ڈول ڈبکہ کریں. قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. جی حضرت. بالکل, بہت شکریہ.